السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی تفسیر کے ضمن میں ہم آیہ نمبر 12 تک آئے تھے۔ آئیے آیہ نمبر 13 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلۃ من الاولین کا ترجمہ ہوگا کہ بڑا گروہ پہلے لوگوں سے، وقلیل من الآخرین اور تھوڑے پچھلے لوگوں سے، علی سرور موضونہ وہ زر و جواہر سے مرصع تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین ان پر تکیے لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے۔ آئیے ان 4 آیات میں جو کچھ الفاظ آتے ہیں ان کی تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ثلہ کا لفظ آتا ہے، ثلہ۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 502 ہجری کے المفردات میں اس کا معنی لکھتے ہیں کہ ثلہ کا معنی ہے انبوہ کثیر، بہت بڑی جماعت، اور اصل میں ثلہ اون کے گٹھے کو کہتے ہیں، اور کثرت اجتماع کی مناسبت سے بہت بڑی جماعت کے لیے بھی ثلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مقاتل بن سلیمان بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 150 ہجری کے، آپ ثلۃ من الاولین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کے سابقین کی بہت بڑی جماعت، وثلۃ من الآخرین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سابقین۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی 80 صفیں ہوں گی، اور باقی تمام امتیں 40 صفوں میں ہوں گی۔ اور گزشتہ امتوں کے سابقین اور مقربین اس امت کے سابقین اور مقربین کی بنسبت بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے ثلۃ من الاولین کا استعمال ہوا ہے کہ سابقہ امتوں میں جو مقربین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی اور تم میں ان کی تعداد کم ہوگی، تو اس امت کے سابقین ان کی بنسبت بہت کم ہوں گے، کیونکہ وہ تمام امتوں کے مجموعہ سابقین ہوں گے۔ ساری امتوں کو جمع کر کے ان کے سابقین ایک طرف اور ایک امت کے سابقین ایک طرف، تو لازمی بات ہے کہ ان کی جو جماعت ہوگی وہ کثرت میں ہوگی بنسبت اس جماعت کے۔ بہرحال تفسیر مقاتل بن سلیمان کی جلد 3 صفحہ 314 پر اس طرح آتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی ہوگے، یعنی 1/4 ہوگے۔ تو ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا 1/3 یعنی 1/3 ہوگے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، یہ تو اس سے بھی بڑی تعداد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، یعنی 50% ہوگے۔ ہم نے کہا اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے مقابلے میں ایسے ہوگے جیسا سفید بیل میں کالے بال ہوتے ہیں، یا کالے بیل میں سفید بال ہوتے ہیں، یعنی کالا رنگ کا جو بیل ہوتا ہے اس میں سفید بال کتنے تھوڑے سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کوئی سفید رنگ کا بیل ہو تو اس میں کالے بال بہت ہی تھوڑے سے ہوں گے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ تم لوگوں کی مثال بھی ایسی، حالانکہ تم جنتیوں کے آدھا 50% تم لوگ ہو۔ اتنی کثیر التعداد لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اس پر بھی روایت موجود ہے کہ اس میں 99% یاجوج ماجوج ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اچھا، یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی نا ابھی کہ اہل جنت کے امید ہے کہ نصف تم ہوگے، یہ متفقن علیہ روایت ہے۔ صحیح البخاری میں بھی آتی ہے حدیث 3348، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 222، صحیح ابن عوانہ میں بھی آتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ صحیح جو ایک ٹائٹل ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ صرف صحیح البخاری اور صحیح مسلم تک محدود نہیں ہے۔ اسی جیسے میں نے آپ کو کبھی صحیح ابن خزیمہ کے بارے میں بتایا تھا، صحیح ابن حبان کے بارے میں بتایا، یہ درجہ صحیح کی حدیث کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح صحیح ابن عوانہ بھی ہے، ابن ابو عوانہ نے جو حدیث کی کتاب مرتب کی ہے اس میں بھی درجہ صحیح کی حدیث ہے۔ بہرحال صحیح ابن عوانہ کی جلد 1 صفحہ 89 پر، اور پھر امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں، اسی طرح امام نسائی نے اسے سنن الکبریٰ میں، امام احمد نے المسند میں، کئی کتب حدیث میں
اچھا، حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثلۃ من الاولین سے مراد گزشتہ امتوں کے سابقین کی جماعت ہے، اور قلیل من الاخرین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے سابقین۔ ان کو قلیل اس لیے فرمایا کہ انبیاء سابقین جو ہیں جو وہ سابقین جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے تھے، آف کورس کلیکٹیولی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور ان کی امتوں میں ایمان کی طرف سبقت کرنے والے بھی بہت زیادہ تھے، تو اس لیے ان کا عدد ہماری امت کے سابقین سے زیادہ ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر میں ایک اور سوال کا آپ کو جواب دیتا چلوں۔ اب یہ جو آیات جن کا ہم اب مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا الفاظ آتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر سنیں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ پچھلی جماعت میں سے تو ایک بہت بڑا گروہ ہوگا اور بعد والی جماعت میں سے ایک تھوڑا گروہ ہوگا۔ لیکن تھوڑا آگے چل کر اسی سورہ المبارکہ میں اگر آپ آیہ نمبر 39 اور 40 دیکھیں گے تو اس میں آئے گا ثلۃ من الاولین، کہ پچھلی جماعت میں سے تو ثلہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، وہ ثلۃ من الاخرین، اور بعد والی جماعت میں سے بھی بہت بڑی تعداد ہوگی۔ تو اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے تو کہا کہ بعد والوں میں سے تھوڑے سے ہوں گے، اور اب کہا کہ بعد والوں میں سے بھی ثلہ ہوں گے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یاد رکھیں کہ سورہ الواقعہ کی جو آیات ہم اب پڑھ رہے ہیں، آیہ نمبر 13، 14، اس میں امت سابقہ کے سابقین، سبقت لے جانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو سبقت لے جانے والوں میں تو تعداد پچھلی امتوں میں زیادہ ہے بنسبت اس امت کے، لیکن جو آگے آیات 39 اور 40 آ رہی ہیں، اس میں اصحاب الیمین کی بات ہو رہی ہے۔ اصحاب الیمین عام مومنین، ان کی تعداد تو پچھلی امتوں میں بھی بہت ہے اور اس امت میں بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے آپس میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔ تو میں نے اس کو یہاں پہ اسی لیے ابھی ایکسپلین کر دیا کہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، اسپیشلی وہ لوگ جو سورہ مبارکہ کی تلاوت روز کرتے ہیں کہ بھئی پہلے تو قلیل آیا اور پھر بعد میں ثلہ آیا آخرین کے لیے، تو یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اچھا، آیہ نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ علی سرر موضونہ، وہ زر و جواہر سے مرصع تختوں پر ہوں گے۔ تو اس آیت میں جو لفظ موضونہ ہے، اس کا لفظ ہے کا ترجمہ یا اس کی ذرا تشریح علامہ راغب اصفہانی المفردات میں یوں فرماتے ہیں کہ اس کا جو مادہ اشتقاق ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الوضن ہے۔ اس کا معنی ہے زرہ بنانا، اور ہر مضبوط بناوٹ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت مضبوط بنے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، انہوں نے بھی جو ہے قرآن کریم کے الفاظ کی جو ڈکشنری جیسے المفردات ہے، اس لیے القاموس المحیط بھی ہے، اس کے پیج 1238 پر آپ لکھتے ہیں کہ وضن کا معنی ہے کسی چیز کو دوہرا تہرا بنانا، یعنی اس میں ڈبل فولڈ، ٹرپل فولڈ کر کے بنانا، چمڑے پر دھاگوں سے کسی چیز کو بنانا یا زرہ کو مضبوطی سے بنانا۔ یہ جو شیلڈ آرمر ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں، اس کی بات ہو رہی ہے، یا کسی چیز کو جواہر سے مرصع کرنا کہ اس کے اندر جواہرات جڑ دینا۔ تو یہ تمام تفصیلات وضن کے معنی میں آتی ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو، موتی اور یاقوت سے بنی ہوئی کوئی جالی ہو، تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت بھی ہے ضمن میں کہ اس کا معنی ہے کہ مصفوفہ، یعنی وہ تخت قطار در قطار ہوں گے، ایسے نہیں کہ ایک دو رکھے ہوئے، نہیں، تو وہ قطار در قطار ہوں گے۔ اور تفاسیر میں ہے کہ وہ تخت سونے کے سرکنڈوں سے بنے ہوئے ہوں گے اور ان میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ اور سورہ الواقعہ کی آیہ نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے کہ متقین علیہا متقابلین، ان پر تکیے لگائے ہوئے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، یعنی وہ سابقین ایک دوسرے کے سامنے متقابل ہوں گے، ان کی ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی، وہ آپس میں بیٹھے گفت و شنید کر رہے ہوں گے، ان کی مجالس ہوں گی، ان کی علمی مجالس بھی ہو سکتی ہیں، ویسے بھی عام مجالس ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کی ایک اور تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مومنین اور ان کی بیویاں اور ان کے اہل و عیال جو ہوتے ہیں نا، یہ ساری فیملی جو ہے یہ گیدر ہوگی، ایسی مجلسیں ہوں گی، اور وہاں پہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے بات چیت ہو رہی ہوگی۔ تو فیملی گیدرنگ سمجھ لیں آپ۔ تو دونوں تفاسیر ٹھیک ہیں اور دونوں معاملات ہو سکتے ہیں کہ فیملی گیدرنگز بھی ہیں اور جنتی دوست احباب کے ساتھ بھی مل کے بیٹھے ہیں اور سب اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح
اگلی آیات میں آ جائیں، آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے گھوم رہے ہوں گے، باکواب و اباریق و کاسم من معین، مشکوں اور جگوں، اور یہ جگ ہوتے ہیں نا انگریزی کا جو جگ ہوتا ہے، ایسے جگ لیے ہوئے، مشکیزیں لیے ہوئے، شراب سے لبریز جاموں کے ساتھ، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ان کی عقل میں فطور ہو، ایسی شراب ہوگی، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ان کے پسندیدہ پھل ہوں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا وہ گوشت جس کو وہ چاہیں، وَحُورٌ عِین، اور بڑی آنکھوں والی حوریں، كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے چھپے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اور اس میں نہ کوئی بیہودہ وہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آواز آئے گی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ایک نقطے پر بات کرتے ہیں، اگر درس بہت زیادہ طویل ہو رہا ہوا تو پھر ہم اس کو آگے اگلے درس میں کنٹینیو کر لیں گے۔ تو یہاں پہ بات کرتے ہیں پہلے ولدان و مخلدون، ان کے الفاظ جو آتے ہیں ولدان، ولید کی جمع ہے۔ اس کے متعلق قول یہ ہے کہ یہ مومنین کے کم عمر بچے ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہم اس پر پہلے بھی بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ مومنین کے وہ بچے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے وہ بڑے ہو کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کی بھی ازواج ہوں گی اور ان کی بھی جنت ہوگی، اور وہ اپنے ماں باپ سے ملیں گے اور پوری فیملی اکٹھی ہوگی۔ تو یعنی یہ دنیا کی طرح اکٹھے گھر میں نہیں رہیں گے، لیکن گیدرنگ ہوگی، انسان اپنے بچوں سے ملے گا، جو بچپن میں فوت ہو گئے ان سے بھی ملے گا، جو بڑے ہو کے جنت میں داخل ہوئے ان سے بھی، سب سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ مومنین کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ایسی مخلوق، جیسا حور کو اللہ نے تخلیق فرمایا نا کہ وہ جنت ہی میں تخلیق ہوئی، گو کہ انسان ہی ہیں وہ، لیکن وہ جنت میں تخلیق ہوئی، اولاد آدم نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ بچے بھی اولاد آدم نہیں ہیں، یہ خاص جنت میں تخلیق کیے ہوئے کم عمر بچے ہیں جو ہمیشہ اسی عمر پہ رہیں گے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ ہے کہ مخلدون کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان پر موت اور فنا نہیں ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ جس کیفیت میں کریٹ کیے گئے نا، جس عمر پہ کریٹ کیے گئے، اسی عمر میں لاک ان ہے، وہ اسی عمر پہ رہیں گے، وہ ہمیشہ کم سے نہیں رہیں گے، وہ بڑے نہیں ہوں گے، ان کی داڑھی مونچھیں نہیں آئیں گی۔ تو تفسیر کبیر میں جلد نمبر 10 صفحہ 393 پر یہ تفصیلات آتی ہے، اور ان کے متعلق قرآن میں سورہ الطور میں بھی آتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان جنتیوں کے گرد کم عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے کہ گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون۔ اور اہل جنت کی خدمت کے لیے یہ جو 9 عمر خدام دیے جائیں گے، جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، اور حسن و جمال اور صفائی اور رعنائی میں وہ ان موتیوں کی طرح ہوں گے جس کو ڈھک کر رکھا جاتا ہے، تو مبادہ کسی کا ہاتھ لگنے سے ان کی چمک دمک ماند پڑ جائے، ایسی خوبصورتی ہوگی کہ بندہ کہتا ہے نا اسے تو ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ اچھا، اب اس کے اندر میں نے بات کی تھی کہ غلمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ عرب کے معاشرے میں بڑا عام تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، جیسا ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بڑا گھٹیا قسم کا سوال میری طرف پہلے بھیجے تھے، جس پر ہم نے اسی سورہ مبارکہ کی جو میں پہلے تفاسیر کی تھی نا، آپ پلے لسٹ میں جائیں گے نا اس سورہ مبارکہ کی، سورہ الواقعہ کی، تو آپ کو پچھلے دروس مل جائیں گے جو میں نے جنت کے ضمن میں دیے تھے، اس کی چیدہ آیتوں کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ نے عجیب و غریب سے سوالات کیے ہیں کہ اچھا یہ غلمان کیوں دیے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو معاذ اللہ شہوت کا رنگ دیا، حالانکہ وہ یہ بھول گئے ہیں کہ وہ جنت کی بات کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں آگے فرما رہا ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ تو ایسی جگہ ہے یہاں پہ تو کوئی گند، غلاظت، کوئی بری بات، اس طرح کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ تمہیں پھر جنت سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ اگر تمہیں جنت کے ذکر میں بھی غلاظت تمہارے دماغ میں گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تمہیں جنت سمجھ ہی نہیں آئی۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ کس قسم کی لوگ سوچ رکھتے ہیں، حالانکہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محفلوں میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو میں نے خود سنی ہے۔
اللہ ہدایت دے. نہیں کہ صرف وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہ ہوں، نہیں کچھ پڑھے، کچھ دنیاوی طور پہ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں لوگ، ان کے بھی دماغ خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھتے کچھ ہے، سمجھ کچھ آتی ہے کہ دماغ کا جو گند ہے وہی ان کے زبان پر آ جاتا ہے. اللہ ہدایت دے. ہوتا کیا تھا پرانے زمانے میں عرب میں کہ لوگ جو ہے وہ غلاموں کو کم عمر لے کے آتے تھے، اور اس کے اندر پھر ان کے درمیان تفاخر یہ ہوتا تھا کہ کس کا غلام زیادہ حسین و خوبصورت ہے. تو وہ ان کے ہاں ایک اگین یو ہیو ٹو ریممبر، ہم زمانہ جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس زمانے میں لوگ غلام لے کے آتے تھے اور کم عمر ہوتے تھے، تو وہ زیادہ عرصہ ان کے لیے محنت کرتے تھے. پہلے ان کو گھروں میں رکھتے تھے، اور وہ چونکہ کم سن ہوتے تھے تو وہ جلدی کام کر پاتے تھے، ان کی فلیکسیبلٹی آف دا باڈی بڑی اچھی ہوتی تھی. تو اس کے بعد جیسے وہ جوان ہوتے تھے تو پھر ان کو دوسرے کاموں میں استعمال کیا جاتا تھا. تو اس طرح جو ہے ان کے ہاں معاشرہ تھا. اچھا، اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، جن کو آپ حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں، اصل میں ان کا نام تھا شیبۃ الحمد. وہ مدینے میں تھے، وہ مدینے میں ہی ان کی ولادت ہوئی. تو ان کے چچا مطلب ان کو جب لینے گئے مدینے سے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے. تو جب ان کو لے کے آئے تو پہلے تو لوگوں نے کبھی عبد المطلب کو دیکھا ہی نہیں تھا، ہاشم کے بیٹے کو دیکھا ہی نہیں تھا. تو وہ یہی سمجھے کہ مطلب باہر گئے تھے اور کوئی غلام خرید کے لائے ہیں. تو سب نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، مطلب کا غلام. اور وہ کم سن بھی تھے حضرت عبد المطلب. تو بعد میں یہ بات پھر انہوں نے بتائی کہ نہیں میں غلام خرید کے نہیں لے آیا ہوں، بلکہ میرے بھائی ہاشم جو سردار مدینہ، ان کا بیٹا ہے جو مدینے میں ہے، اس کو میں لے آیا ہوں. تو لیکن وہ نام پڑ گیا عبد المطلب، نام ان کا شیبۃ الحمد تھا. بہرحال تو یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون. تو اہل جنت کی خدمت کے لیے 9 عمر خدام دیے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے، اور حسن و جمال اور صفائی ہوگی ان میں، موتیوں جیسی چمک ہوگی. اور اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لڑکوں کو اللہ نے ولادت کے معروف طریقے کے بغیر جنت میں 1 عمر پر پیدا کیا، یہ جنت میں گھومتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایسا حسن و جمال میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جو ان کا ہوگا حسن و جمال. اور چونکہ یہ 9 عمر ہوں گے تو ان پہ وہ پردے کے احکامات بھی، ویسے تو جنت میں یہ معاملہ ہے نہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھئی کیا یہ غلمان خواتین کے ہاں، خواتین کی تو میڈ سرونٹس تو ہوں گی، کہ وہ جو عورتیں ہوں گی ان کی عورتیں خدمت گزار ہوں گی. یہ جو 9 عمر ہوں گے یہ تو کہیں پہ بھی آ جا سکیں گے، مسئلہ کوئی نہیں ان کے لیے، کیونکہ مرد تو ہیں ہی نہیں نا، تو بچے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ جنتی جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی تفاخر کریں اور آپس میں کوئی جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، نہیں، بس اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پر اس مخلوق کو پیدا فرمایا. الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 17 پیج 184. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت میں اس طرح پیدا کیا ہے کہ جس طرح بڑی آنکھوں والی حوروں کو جنت میں پیدا کیا ہے کہ نہ وہ مریں گے اور نہ بوڑھے ہوں گے. جیسا کہ الدر المنثور جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب ہے، اس کی جلد 8 صفحہ 41 پر بھی آتا ہے، اور فتح القدیر جلد 5 صفحہ 199 پر آتا ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت ہی میں پیدا کیا ہے تاکہ وہ اہل جنت کی خدمت کریں. اور اسی طرح اگلی آیہ مبارکہ میں بھی اکواب و اباریق و کأس من معین، کہ مشکوں اور جگوں اور شراب سے لبریز جاموں کے ساتھ. تو اس آیت میں اباریق کا جو لفظ ہے یہ ابریق کی جمع ہے. دراصل یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کو عربی بنایا گیا ہے، یہ معرب کیا گیا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا ایک ورڈ کسی اور زبان سے کسی اور زبان میں آ جاتا ہے. جیسے اب عربی بولنے والے پیتزا کہنے لگ گئے ہیں، حالانکہ پیتزا کا عربی سے کوئی دور تو تعلق نہیں ہے، تو پیتزا کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طرح کراچی میں چے آتا ہے، تو جب وہ عرب تک پایا تو عربی میں تو چے ہے نہیں، تو وہ کراتشی ہو گیا، تے اور شین کے ساتھ لکھا جانے لگ گیا، کراتشی. اسی طرح بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. تو اباریق جو ہے اسی طرح ابریق جو ہے اس کی جمع ہے، اور یہ فارسی کا لفظ ہے. اصل میں یہ ابریز تھا، یعنی وہ برتن جس سے پانی یا کوئی مشروب گرایا جائے، جیسے کہ لوٹا یا جگ. یہی تفصیل مختار الصحہ کے پیج 42 پر آتی ہے، اور مختار الصحہ کے پیج 338 پر آتا ہے کہ اور اس میں اکواب کا جو لفظ ہے یہ کوب کی جمع ہے. اس کا معنی ہے کوزے، آب خورے اور گلاس. پانی پینے کا وہ برتن جس میں پکڑنے کے لیے دستہ نہ ہو، یعنی بغیر ہینڈل کا. جیسے آپ کی گلاسز ہوتی ہے نا، مگ اور پیالی کے بنسبت گلاسز جو ہیں وہ کوب ہوتے ہیں، ان میں ہینڈل نہیں ہوتا. یہی معاملہ جو ہے وہ آپ نے کبھی ہمارے ہاں وہ پٹھانوں کے ہاں چائے پی ہوگی، جو پٹھان ریسٹورنٹس ہوتے ہیں ان میں وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جو پیالے دیتے ہیں وہ کوب ہوتے ہیں، ان میں ہینڈل نہیں ہوتا پکڑ کے پینے کے لیے. بہرحال
اور کاس کا لفظ اس کا معنی ہے شراب سے بھرا ہوا جام، شراب کے جام کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ کیوس ہے۔ یہ بھی مختار الصحہ کے پیج 327 پر آتا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں قرآن کریم کے الفاظ کی تفصیلات موجود ہیں، تو بہرحال ڈکشنری ہیں، یہ ڈکشنریز ہیں۔ اچھا، المفردات میں معین کا معنی ہے ایسا چشمہ جو جاری ہو، فلوئنگ واٹر ہو، یعنی جنت میں شراب کے چشمے جاری ہوں گے اور یہ بھر بھر کے اس سے لائیں گے، اور جس کو جتنا پینا ہوگا اس کے سامنے اتنا ہی پیش کریں گے۔ اور امام راضی ضمن میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھو، اکواب سے مراد تو بڑے پیالے ہیں جن میں پکڑنے کے لیے دستے نہ ہوں، اور غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب کے مٹکے، ان کے نزدیک مٹکے ہیں کہ مٹکوں میں بھی ہینڈلز نہیں ہوتے نا۔ اور اسی طرح اباریق سے مراد امام راضی کہتے ہیں کہ پانی کے وہ برتن جن کا دستہ ہو، جن کو ہینڈل ہو، اور اس کی سونڈ یعنی ٹوٹی بھی ہو، اور اس سے مراد لوٹے یا جگ ہو سکتے ہیں، یا کوئی نل سسٹم لگا ہو ان میں۔ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 10 صفحہ 393 پر آتا ہے۔ اور یعنی جنت کی شراب کے چشموں سے شراب نکال کر مٹکوں میں رکھی جائے گی، اور اس سے جگ یا لوٹے بھرے جائیں گے، پھر اس شراب کو جاموں یا گلاسوں میں اونڈیل کر ولدان اور غلمان اہل جنت کو پیش کریں گے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی مختصراً یہ اس کی سیکوینس ہے۔ اور سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یعنی یہ وہ ہوں گے کہ ایسی شراب ہوگی کہ جس سے نہ ان کے سر میں درد ہو، نہ ان کی عقل میں کوئی فطور پیدا ہو۔ تو اس میں جو ورڈ آتا ہے نا، یصدعون، صداع کا معنی ہے سر میں درد ہونا، اور ینزفون نزفہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے عقل کا معوف ہو جانا، یعنی انسان کا اپنی سینسز میں نہیں رہنا۔ یعنی جنت کی شراب میں صرف لذت ہوگی، اس کے پینے سے نہ سر بھاری ہوگا، نہ سر میں درد ہوگا، نہ عقل میں کمی آئے گی، نہ عقل خراب ہوگی، نہ نشہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خمر یعنی انگور کی بنائی ہوئی شراب میں 4 وصف ہوتے ہیں۔ اس سے ایک تو نشہ آتا ہے، دوسرا سر میں درد ہوتا ہے، تیسرا الٹی ہوتی ہے، اور پیشاب آتا ہے، اور جنت ان تمام خرابیوں سے پاک ہوگی۔ اور اگلی 2 آیات میں اللہ فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ان کے پسندیدہ پھل، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندے کا وہ گوشت جس کو وہ چاہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ دریا ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا فرمایا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں سے زیادہ لمبی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو کھانا بہت اچھا ہے۔ امام ترمذی نے اس سے روایت کیا ہے، حدیث 2542، حدیث درجہ حسن کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور نے یہاں پہ حوض کوثر کا نہیں، نہر کوثر کا ذکر فرمایا کہ باضابطہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عطا فرمائی گئی ہے، لیکن جو حضور کی شان رحمت ہے کہ حضور نے اس نہر میں سے جو صرف حضور کے لیے خاص ہے، اپنے ہر امتی کو جو جنت میں جائے گا اس کو پلائیں گے۔ تو ہوگا کیا کہ نہر کوثر میں سے پانی حوض کوثر میں اتارا جائے گا، اور حوض کوثر سے ہر حضور کا امتی پیے گا، اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ نہر حضور کے لیے خاص ہے، پر حضور کی یہ شان رحمت ہے کہ حضور نے اپنے امت کو بھی اس سے استفادہ کروایا ہے۔ اور پھر اس پرٹیکولر نہر پر پرندے ہوں گے خاص قسم کے، اور ایسی لمبی لمبی گردنوں والے کہ اونٹوں کی گردنیں بھی نہیں ہوتی اتنی لمبی۔ اور وہ اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کیا چلتا ہے کہ جنت میں پرندے ہیں، اس کے اپنے پرندے ہیں، خاص قسم کے پرندے، اور ان میں بھی وہ مسئلے نہیں ہیں جو دنیا کے پرندوں میں ہیں۔ وہ بھی کبھی نہیں مریں گے، کبھی نہیں بوڑھے ہوں گے، کوئی ان میں بیماری نہیں ہوگی، کوئی مرض نہیں ہوگا، کوئی کیڑے نہیں پڑیں گے، ان میں کوئی بدبو نہیں آئے گی، اور آپ چاہیں تو ان سے ہم کلام ہو جائیں، ان کی جو کلام ہو وہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ ان کو کھانا بہت اچھا ہے۔ جنتی اگر چاہے کہ ان پرندوں کو تناول کرے تو وہ پرندوں کو کھا پائے گا۔ جب وہ کھا لے گا تو پرندہ بالکل پہلے کی طرح ہو جائے گا جیسا کہ پہلے تھا، اور پھر جا کے اڑ جائے گا، کیونکہ جنت میں کسی چیز کو موت نہیں ہے۔
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک پرندہ ہے، یعنی ایک قسم ہے پرندے کی، یعنی کہ ایک پرندہ ہے، ایک قسم ہے پرندے کی جس کے 70,000 پر ہیں۔ وہ آ کر ایک جنتی شخص کے پیالے پر بیٹھ جائے گا، پھر اپنے پر جھاڑے گا تو اس کے ہر پر سے سفید رنگ کے برف کے ذرات اور اولے نکلیں گے جو مکھن سے زیادہ ملائم اور برف سے زیادہ میٹھے ہوں گے، اور اس کا کوئی رنگ پرندے کے مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ پرندہ اڑ کر چلا جائے گا۔ یعنی کین یو امیجن وہ کیسا پرندہ ہوگا جس کے ہزاروں پر ہوں گے اور وہ آ کر جنتی کے پیالے پر بیٹھ جائے گا۔ وہ پیالہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ اپنے پر جھاڑے گا لیکن اس کے اندر سے وہ غلاظت نہیں نکلے گی جیسے دنیا میں پرندے جھاڑ دیں کسی کھانے پہ کچھ تو نکلے، اس میں سے ہر پر سے برف کے یعنی ایک کھانا نکلے گا۔ سمجھ لیں آپ، اللہ نے ایک خاص کھانے کا انتظام کیا ہے جنتی کے لیے جو پرندے کے پر جھاڑنے سے نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، کین یو ایون امیجن؟ وی کین ایون امیجن۔ اور وہ مکھن سے زیادہ ملائم، برف سے زیادہ میٹھا ہے، اور کوئی رنگ پرندے کے مشابہ نہیں ہے، یعنی بالکل مختلف رنگ۔ کتنے رنگ ہوں گے بھائی، کتنے رنگ ہوں گے، ہم آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وی ہیو ویری لمیٹڈ کلرز۔ یہاں پہ دنیا میں بہت لمیٹڈ کلرز ہیں ہمارے پاس، ملینز میں ہیں، بس کامبینیشنز بنا لیں نا، آر جی بی کے جو ریڈ گرین بلو کلرز کی کامبینیشن بنا لیں، یا CYMK کے آپ کامبینیشنز بنا لیں، ملینز میں بنا لیں گے کامبینیشنز بس۔ اور اس روایت کو الکشفی والبیان میں جلد نمبر 9 صفحہ 204 پر بیان کیا گیا، الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 17 پیجز 185-186 پر۔ یہ تو دو تفسیر کی کتابیں ہو گئیں، اور حدیث کی کتابوں میں کنز العمال کی جلد نمبر 14 صفحہ 462-463 پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اونٹ کی جسامت کے پرندے ہیں، وہ ایک جنتی کے پاس آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے، اور گویا کہ اس سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ یعنی کیا معنی کہ وہ آئیں گے جنتی کے پاس، جنتی چاہے تو ان کو تناول کر لے، وہ جو چیز چاہے گا اس پرندے کی اس کے سامنے کک ہو کے، روسٹ ہو کے، جو باربیکیو جو کچھ ہے سامنے آ گیا، جنتی نے اس میں سے کھا لیا، پھر وہ پرندہ چلا گیا، اس میں سے کم کچھ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت کے پرندوں میں سے کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ پرندہ روسٹڈ، بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا، باربیکیوڈ، جیسے مرضی آپ چاہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک شخص اونٹ کے برابر پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا، وہ پرندہ اس کے دسترخوان پر آ کر گر جائے گا، اس کو دھواں چھوئے گا نہ آگ، اور وہ پک بھی جائے گا، پکا ہوا ہوگا، اور جنتی اس سے خوب کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں نا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ایک بندے کا ذکر کیا سورہ البقرہ میں، حضرت عزیر علیہ السلام، نام نہیں ہے لیکن تفسیر میں حضرت عزیر آتا ہے ان کا نام۔ انہوں نے مشاہدہ کیا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ان کا گدھا جو مر گیا تھا وہ ڈسٹ ہو کے ان کے سامنے ویسی کھڑا ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ وہ پرندے جو انہوں نے ٹرین کیے تھے، جو انہوں نے ذبح کیے اور ان کا گوشت سب مکس کر دیا، وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو کے اڑ کے ان کے پاس چلے آئے جیسا کہ پہلے آتے تھے۔ اب جنتی اس چیز کے مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہا ہے، روز کر رہا ہے، دن میں کئی مرتبہ کر رہا ہے۔ ان روایات کو الدر المنثور میں روایت کیا گیا امام سیوطی نے، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 11 پر۔ اور اسی طرح اگلی دو آیتیں ہیں، وحور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپے ہوئے موتی۔ ابراہیم النقعی فرماتے ہیں کہ بڑی آنکھوں والی حوروں سے اہل جنت کا نکاح کر دیا جائے گا، ان کی بیویاں ہوں گی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں بتائیے، حور عین، تو آپ نے فرمایا وہ سفید رنگ کی حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں موٹی موٹی اور کشادہ ہوں گی۔ المعجم الاوسط کی روایت ہے، بڑی تفصیل سے ہم نے پچھلے درس میں سے دیکھا، الکشفی والبیان میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی آنکھوں والی حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا، یعنی یہ ایک قسم ہے حوروں کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے حوروں کی پلے لسٹ پر بات کی تھی تو اس میں ہم نے حوروں کی مختلف اقسام پر بات کی تھی، ان کی مختلف تخلیقوں پر بات کی تھی کہ مختلف چیزوں سے وہ بنائی گئی ہیں۔
بعض کے اندر بعض چیز کی آمیزش ہے، بعض چیزوں سے بنائی گئی ہیں۔ اور المعجم الاوسط کی جلد 1 صفحہ 95، اور اس کے اندر بڑا ایک زبردست نکتہ ہے۔ دیکھیں تخلیق انسانی جو اس دنیا میں ہوئی ہے وہ کس سے ہوئی ہے؟ وہ مٹی سے ہوئی ہے، مٹی سے بنایا گیا انسان۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارا گوشت پوست وغیرہ سارا کچھ ہے، ہم کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ مٹی سے ہے، کیونکہ پہلا انسان، پہلا بشر مٹی سے بنایا گیا تھا، پھر سارا معاملہ اس کے بعد یوں چلتا ہے۔ وہ مٹی اس دنیا کی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ تو جب تارةً اخرى میں بنائے گا، دوبارہ اٹھا کے کھڑا کرے گا، پھر جنت کے لیے جب ہم پریپیئر ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے تو ہماری جو جسم ہوگا وہ جنت کی مناسبت سے ہوگا، ہر شے جنت کی مناسبت سے ہوگی۔ اب یہ جو جنتی مخلوق ہے اسے دنیا کی کسی چیز سے پیدا نہیں کیا گیا، یہ دنیا کی مٹی سے نہیں بنی، یہ جنت کی زعفران سے بنی۔ اور کیونکہ جنت میں مٹی زعفران ہے، اس لیے جب وہ جنت میں مٹی سے بنائی گئی تو وہ زعفران سے بنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیونکہ وہاں کی مٹی زعفران ہے تو یہ تخلیقی وہاں ہوئی ہے تو وہ زعفران سے پیدا کی گئی۔ اچھا، اسی طرح جامع البیان میں بھی یہ روایت آتی ہے، حدیث 25809، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کی 72 بیویوں سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا، ہر جنتی کا۔ 2 بڑی آنکھوں والی اس میں حوریں بھی ہوں گی اور 70 بیویاں اور بھی ہوں گی، اس کو دوزخیوں کی میراث سے جو ملیں گی، تو ان میں سے ہر بیوی محل شہوت ہوگی اور اس سے وہ اپنی خواہش پوری کرے۔ تو جنتی کو جب وہ خواہش پوری کرے گا تو کسی قسم کو ضعف اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، حدیث 4337، الکشف والبیان میں بھی آتی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی شخص کو اتنی اور اتنی عورتوں سے جمع کرنے کی قوت کر دی جائے گی۔ عرض کیا گیا، رسول اللہ کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا اس کو 100 عورتوں کے ساتھ جمع کرنے کی طاقت ہوگی۔ سنن الترمذی میں روایت ہے، حدیث 2536۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں نور چمک رہا ہوگا۔ مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ آپ نے فرمایا حور اپنے شوہر کو دیکھ کر ہنسے گی تو اس کی دانتوں سے روشنی پھوٹے گی۔ اللہ اکبر! تو اس کے دانتوں سے پھوٹنے والی روشنی نور کی طرح چمک رہی ہوگی۔ تاریخ بغداد میں روایت آتی ہے، جلد 13 صفحہ 163، اور الکشف والبیان میں بھی آتی ہے۔ اور ان حوروں کے متعلق فرمایا وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، یعنی ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ اس پر ہم سورہ رحمان کی تفسیر میں بڑی تفصیل میں بات کر چکے ہیں، اس لیے میں دوبارہ ان تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں۔ اور نہ ان پر کوئی گرد و غبار ہوگا، وہ سیپ میں چھپے ہوئے موتی سے زیادہ صاف اور شفاف ہوں گی، اور ان کے جسم کی ہر جانب سے ان کا حسن چمک رہا ہوگا۔ اور جو اگلی آیت میں فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو جنت میں داخل ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کا سبب بندے کا ایمان لانا ہے۔ اور جنت میں حور و غلمان کا ملنا بھی نعمت ہے، کھانے پینے کی چیزیں، وہ لذیذ چیزیں ملنا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ اس نے اپنی زندگی ایسے گزاری جیسا کہ اللہ چاہتا تھا کہ اس نے یہ اپنی زندگی گزارے، نیک اعمال کر کے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کر کے۔ اور جنت میں پھر دوام اور خلود، یہ بھی اللہ کی زندگی کی طرف سے نیک نعمت ہے کہ اسے ہمیشگی کی زندگی عطا کی گئی۔ اور اس کا سبب جو ہے اس بندے کی نیت ہے کہ وہ ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ لیکن یہ سب ظاہری اسباب ہیں، حقیقی سبب اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے۔ اللہ کی رحم، اس کے فضل، اس کے کرم کے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صرف اپنے اعمال صالحہ کو ہم بیس نہیں بنا سکتے جنت میں داخل ہونے کا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ النساء میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو چند افراد کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اور پھر سورہ دخان میں فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات و عیون، جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ باریک اور موٹے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے ہوں گے، کذالک وزوجناہم بحور عین، ایسا ہی ہوگا ہم بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں پر ہر قسم کے پھل اطمینان سے طلب کریں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، وہ اپنی موت کے سوا جنت میں اور کسی موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، فضلا من ربک۔ انہیں یہ سب نعمتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے رب کا ان پر فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس میں
سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 24 میں جو اللہ نے فرمایا کہ میں آخرت کی نعمتوں کی نسبت مسلمانوں کے نیک اعمال کی طرف جو اللہ نے کی ہے، اور سورہ دخان میں بھی اللہ نے نعمتوں کی نسبت اپنے فضل کی طرف کی ہے، تو اب اس کے اندر یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ دیکھیں، جب ہم ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں نا، تو ہم اس چیز کی طرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے تو وہ اپنا فضل کرتا ہے، اپنا رحم کرتا ہے ہم پر، اور ہمیں پھر جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ایک دوسرے کی مخالفت میں نہیں ہیں، بلکہ سیکوینس ہے۔ اول الذکر جو سبب ہے وہ ظاہری ہے، اور جو بعد میں ذکر کیا وہ حقیقی سبب ہے۔ یعنی پہلا جو اعمال صالحہ کا جو ذکر ہے وہ ظاہری اسباب ہے، اور جو اصل میں جو ریئل ٹرو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فضل و اللہ کا رحم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اور صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے 5673، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث آتی ہے 2816، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ بہرحال اس کو پھر اس حدیث کو ہم یہاں پھر کبھی تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن جنت کے جو معاملات ہیں اس سے متعلق اب اگلی دو آیات کو دیکھتے ہیں، پھر درس کا اختتام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 25 اور 26، جس میں اللہ فرماتا ہے لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، اور وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آوازیں آئیں گی۔ اس میں لغو بات یعنی کہ کوئی بیہودہ بات، کوئی بیکار بات، کوئی فالتو بات، یہ کوئی بے فائدہ بات، کوئی اس طرح کی باتیں وہاں نہیں ہوں گی، وقت ضائع کرنے والی باتیں، اور اس طرح کی کوئی بات جس کو تم دنیا میں گناہ سمجھتے ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ نہ جھوٹ ہوگا، نہ چغلی ہوگی، نہ فحش کلامی ہوگی، نہ اس طرح کی کوئی معاملے نہیں ہوں گے وہاں پہ۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، جھوٹی قسمیں، گناہوں پر ابھارنے والی باتیں، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ اس میں سلامتی کی باتیں سنیں گے، اور نیکی کی باتیں، اور اللہ کے ذکر کی باتیں۔ وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو کلام کی ابتدا سلام سے کریں گے، اور ایک دوسرے کو خوش آمدید اور مرحبا کہیں۔ تو یہ حال ہے جنتیوں کا۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پھر آیت نمبر 27 سے آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔